بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نعیم صاحب. کچھ سوال ایسے ہیں جو کہ ابھی میں مزید آپ سے کروں گا. بہرحال مزید کریں گے. مزید کریں گے, نہیں وہ کسی اور حوالے سے. اچھا, یہ جو دہشت گردی قانون میں دوسری امینڈمنٹ ہے کہ اب یہ ڈیٹینشن پیریڈ جو ہے, یعنی کہ کسی کو بغیر وارنٹ کے آپ بغیر کیس کے ڈیٹین کر سکتے ہیں. پہلے تھا کہ 30 دنوں تک کر سکتے ہیں. منیر دیکھیے, 2-3 موٹی موٹی باتیں ان کے بارے میں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے قوانین ہیں یا جس کی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, یہ جب میاں صاحب اپوزیشن میں تھے اور پیپلز پارٹی نے اس قسم کی اپنے اینٹی ٹیررزم لاء کے اندر چیزیں لائے تھے, پرپوز کی تھی, انہوں نے ناک آؤٹ کر دی تھی, اسپیشلی یہ 90 ڈیز والی. اچھا, آپ نے اور میں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ 90 ڈیز والی بات ڈسکس کی تھی. بالکل. اور اس وقت اور وہ یہی پرپوزل تھی کہ 90 دن کے لیے, اور وہ 60 دن کے لیے تیار تھے. انہوں نے چھوڑ ڈالا تھا کہ نہیں 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 30 دن کے لیے. مگر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو مس ہو رہی ہے یہاں, اور وہ بہت اہم. میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں ٹیررزم کے خلاف ہوں, اینٹی ٹیررزم کے قانون جو ان کو سخت مضبوط کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. مگر کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میرے اوپر بھی اینٹی ٹیررزم کا قانون لگا تھا اور میرے ساتھ ہوئی تھی زیادتی. میں نہیں چاہوں, مطلب ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ یہ قانون غلط استعمال ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس لیے وہ پہلے تھوڑے سے ذرا کوشش تھے کہ یہ پیپل پارٹی والے کرنے جا رہے ہیں, کل کو اس کو مس یوز نہ کیا جائے سیاسی طور پہ. اور اب بھی وہ کوشش تھے, مگر اب انہیں احساس ہوا کہ یہ ٹیررزم از اے ویری میجر ایشو اور اس میں اٹس امپورٹنٹ ٹو کیری آؤٹ اسٹرانگ میجرز. مگر انہوں نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس کو وکٹمائزیشن کے طور پہ یا سیاسی طور پہ ناجائز نہ استعمال کیا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کچھ اس میں تبدیلیاں کی ہیں, مگر ہاتھ ہولی رکھ کے کہ اس کو ڈیفائن کیا ہے ٹیررزم کو بڑا کلیئرلی کہ جی یہ چیز ٹیررزم ہے, یہ چیز ٹیررزم ہے, یہ چیز ٹیررزم ہے. ٹیررزم کی ڈیفینیشن ریوائز ہوئی. ہاں, اور اس کو انہوں نے ٹائٹ بھی کیا اور کھلا بھی کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تو دس از اے گڈ تھنگ. دوسری جنرل کامنٹ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ٹیررزم ہے, امریکہ کے لاز دیکھ لیں اتنے سخت ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, اور انڈیا کے دیکھ لیں آپ اتنے سخت ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر رہے. اور ہمارے قانون, آرمی کا یہ کب سے یہ کہنا ہے, زرداری صاحب کو 4 سال سے وہ کہتے رہے کہ ٹیررزم کے لاز بنائیں, اینٹی ٹیررزم سخت کریں, بنائیں, تکڑا قانون بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں نے تو جو لا اس کے بیسس کے اوپر چلنا ہے, اگر لا میں کوئی چیز نہیں ہے یا اجازت نہیں ہے تو وہ نہیں مان سکتی. اس لیے قانون سخت نہیں تھا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس فنکشنل نہیں ہو سکے بیکاز قانون سخت نہیں تھا, لوگ چھٹتے رہ گئے اور جو سارا پرپس تھا وہ سالو نہیں ہو سکا. اب انہوں نے جو ٹائٹ کیا ہے یہ 4 سال 5 سال پہلے کرنا چاہیے تھا, مگر ان لوگوں کو اس وقت احساس ہی نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے فوج کے کہنے کے اوپر بھی پھر بھی نہیں کیا, اتنی دیر لگائی, 4 سال لگا. وہ کہتے ہیں ہم ڈرافٹ دے کے ہم بیٹھے رہے اور فوج کہتی رہ گئی, جنرل کیانی کہتے رہ گئے کہ اس کو ٹائٹ کرو, اس کو ٹائٹ کرو. کیوں؟ وجہ بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں کیونکہ قانون نہیں ہے کہ ان کو لیگلی ڈیٹین کیا جائے. چھوڑ بھی نہیں سکتے بیکاز وہ ٹیررسٹ ہیں. ان کو کنوکٹ بھی نہیں کر سکتے بیکاز قانونی شہادت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے وہ یا سخت ہیں کہ وہ ان کو ایویڈنس نہیں آتے. تو اگر عدالت میں لے کے جائیں گے تو عدالتیں چھوڑ دیں گی کیونکہ قانون ان کو آپ کو لیک آف ایویڈنس اینڈ آلسو کتنی دیر کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں, اور پولیس کی ٹریننگ نہیں ہے. تو اس لیے ڈس اپیئرنسز بھی تھے, مسنگ پرسنز بھی بن گئے. ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں ٹیکنیکلی مسنگ پرسنز ہیں جو ٹیکنیکلی ٹیررسٹ ہیں. تو یہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ رٹ آف لا جو ہے, لا کو صحیح ڈیفائن کیا جائے تاکہ ایون دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز لا کو فالو کریں اور یہ ٹکنڈیاں نہ ماریں, مسنگ پرسنز نہ کریں, سیف ہاؤسز میں لوگوں کو نہ رکھیں, چھپا کے نہ رکھیں, اور یہ رٹ ہوں اور پھر چیف جسٹس صاحب چیخیں اور روئیں اور پیٹیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, یہاں دھجیاں اڑائی جا رہی اینڈ سو آن اینڈ سو. تو قانون کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بیٹر لیٹ دین نیور. شکر ہے کہ ان کو بھی ہوش آئی ہے کہ یہ کام 5 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, آج ہونے جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور اس میں ساری پروویژنز جو ہیں, ججز کی پروٹیکشن, انٹیلیجنس گیدرنگ, کس قسم کی انفارمیشن, ای میلز, انٹرسیپٹس, SMSs, all these will now be sufficient. And so I think this is a very good step. اچھا, اب ہیومن رائٹس والے جو ہمارے ہیں نا, وہ تو ڈیو پروسیس سے کم بات نہیں مانتے. وہ تو کہیں گے کہ جی یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوگا. مگر بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ قانون پاس کرے, ہیومن رائٹس والے ڈیو پروسیس کو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ اگر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز امریکہ میں ان کے اور انڈیا کے ان کے اینٹی ٹیررسٹ لاز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں تو ہماری ہیومن آرگنائزیشنز کو بھی اینٹی ٹیررزم لاز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہاں, جہاں مس کیریج آف جسٹس کا شک ہو, شبہ ہو, وہاں وی مسٹ آل اسٹینڈ اپ اینڈ فائٹ.
और ड्यू प्रोसेस इज ड्यू प्रोसेस, बट इट मस्ट बी ड्यू प्रोसेस अंडर लॉ। कोई ड्यू प्रोसेस आउटसाइड लॉ नहीं हो सकता। तो अब वो उन्होंने ड्यू प्रोसेस जो है वो क्या है, कैसे अप्लाई होगा, उसको उन्होंने डिफाइन कर दिया। एग्जैक्टली ये, और ये तीसरी अमेंडमेंट है। आई रियली होप कि आई थिंक इट्स बेटर लेट देन नेवर। अब जो भी प्रोसेस होगा वो ड्यू होगा, कानून के मुताबिक होगा। पहले जो हो रहा था कानून बुरा था, कानून था ही नहीं, और जो ड्यू प्रोसेस नहीं होता था। मतलब आप देखिए सेठी साहब, वो इन्वेस्टिगेशन टू फेयर ट्रायल एक्ट हो गया, वो भी आ गया, उसमें एसएमएस, ईमेल्स, आपकी सब कुछ इंटरसेप्ट हो सकता है। अब फर्स्ट अमेंडमेंट में टेरर फाइनेंसिंग भी आ गई, पैसे का पूरा कोई ट्रेल है। ये अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी सब जगह पे ये चीजें हैं। और टेररिज्म की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड हो गई है, हेटफुल स्पीच तक इसके अंदर आ चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं बात करना चाहूंगा। हेटफुल स्पीच या वो स्पीच या वो गुफ्तगू या वो ऐलान या वो स्टेटमेंट जो कि नफरत फैला सकता है और दहशतगर्दी की तरफ लोगों को भेज प्रोवोक कर सकता है, तो वो भी, उसको भी अब डिफाइन कर दिया गया। तो इसके साथ ये जो सारा सेक्टेरियन लिटरेचर है, ये भी जो लोग छापते हैं, जो लोग पहले जो कानून थे वो बड़े लीनियंट थे, वो ग्रे एरिया जो ठीक है जी वो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल एमपीओ के अंदर पकड़ के ले गए, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर, कोई अब वो रातों रात वो पकड़ेंगे, ये ऑब्जेक्शनल मटेरियल आपने छापा है अंडर एंटी टेररिज्म कोड, 30 डे ट्रायल था अंदर। तो ये चीजें अब आपको अपनी रियासत को प्रोटेक्ट करने के लिए करनी पड़ेंगी। ओके अच्छा, बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट इशू, एक बात जो चीज हम ये मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ कि आपकी जो मुस्कुराहट है ये इतनी मिस्चीवस है इस वक्त कि मुझे खदशा है कि आप कुछ बाउंसर शाउंसर करा। नहीं, कोई बाउंसर नहीं। एक बात जो इनफैक्ट मुझे पूछनी चाहिए थी उस वक्त, मैं और हम इस इशू पे आगे टेररिज्म वाले वो ज़रा इससे ज़्यादा हम एक्साइट हुए थे, खासतौर पर मैं हुआ था। लेकिन एक बात, प्राइम मिनिस्टर आज के दिन ये इनिशिएटिव्स का ऐलान कर रहे हैं। जनरली होता है ना, हम असेस करते हैं किसी की बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑब्वियसली प्रॉम्प्टर देख के पढ़ रहे थे, तो इस छोटी सी स्पीच के अंदर बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी आपको? यहाँ दो बातें, इंटरेस्टिंग सवाल। पहली बात तो ये कि टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, देयर इज नो नीड फॉर यू टू लाफ लाइक दैट। लोग कहेंगे लो जी, अच्छा खैर, नॉट सीरियस। वो ये कि मेरा ये ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमें बताएंगे एपीसी, आर्मी चीफ से मुलाकात, टेररिज्म, मुश्किलात, अमेरिका का दौरा, यूएन पे क्या होगा। आई थॉट कि जाने से पहले बंदा कर्टन रेजर छोटा सा ये होगा कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ ये है, ड्रोन्स का इशू हम खड़ा करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, अमेरिका के इंडियन प्राइम मिनिस्टर से ब्ला ब्ला ब्ला, थोड़ा सा जरा वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द ब्लू एक गुगली आ गई। तो फिर जब आपने ये सवाल पूछा, मैं खुद बड़ा देखा मेरे को, यार ये क्या, क्योंकि हमारी प्रोग्राम सिर्फ 10 मिनट पहले खत्म हुआ है वो, तो उसी वक्त देख रहे थे हम। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर की जो फोकस है, फ्रैंकली लग रहा है वो डोमेस्टिक इश्यूज पे ज्यादा है और अपनी फॉरेन दौरे पे कम है। फ्रैंकली अच्छी बात भी है तो बुरी बात भी है। अच्छी बात तो ये है कि ये उनके जहन में था कि ये बात करनी है, ये करनी है, ये करनी है, मौका मिलेगा। अब जरूर किसी ने कहा होगा कि सर आके कर लेना, वो कोई गल नहीं इसकी। उन्होंने कहा नहीं, मैं करना है, कब से मैंने करना है। अब वो जाने से पहले उन्होंने कर दिया, शॉर्ट स्पीच। पहली बात तो ये, तो आई थिंक दैट टेल्स यू कि हाउ कंसर्न्ड ही इज अबाउट द डोमेस्टिक सिचुएशन। नंबर 2, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आपने अभी कहा कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे। अच्छा, मैं बड़े गौर से देख रहा था क्योंकि मैं मियाँ साहब को जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं देख रहा था कि मेरा ये ख्याल है कि ये 100% टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं था। अच्छा, पुराने मियाँ साहब और नए मियाँ साहब में एक तब्दीली है। पुराने मियाँ साहब टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर बात नहीं कर सकते थे, टू बी ऑनेस्ट। नए मियाँ साहब जो हैं वो सिर्फ उसके बगैर भी बात कर सकते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी याद रखते हैं। और आपने नहीं सुना, मैंने उनको सुना था विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर, उन्होंने एक ब्रीफिंग की थी मीडिया की जिसमें उन्होंने वो कर्टन रेजर एनर्जी के ऊपर खुद बात की थी और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे फेंक रहे थे जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं। तो काफ़ी हम इम्प्रेस थे कि बड़े नोट शोट्स ले रहे थे जी प्राइम मिनिस्टर साहब। आज भी आपने देखा टेलीफोन नंबर तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद दे रहे थे कि कॉल दिस नंबर, इस वेबसाइट पे। दैट टेल्स यू कि कितना हैंड्स ऑन। आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर्स ये बात नहीं करते, ये आ जाता है कि लिखा हुआ कि जी इस नंबर पे रहा था वो तो। मगर ये प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहते कि इस नंबर पे फोन करें या ये वेबसाइट पे चले जाएं .gov.pk। ये दैट टेल्स यू ही इज ऑन द बॉल, नंबर 1। नंबर 2, वो जो उन्होंने बातें की ना कि जी वो एनर्जी पे इतने पैसे लग जाते हैं, ये हो जाता है, वो ये सारी एक्सटेम्पोर थे।
یہ کوئی پلاننگ کے تحت نہیں تھا, انہوں نے پوائنٹس ان کے پاس تھے کہ یہ میں نے بات کرنی ہے. سکیمز کے ڈیٹیلز ضرور تھے, نظر آ رہے تھے, وہ تو نظر آ رہے تھے, مگر اور بعد میں بھی اینڈنگ جو تھی, جو زبان انہوں نے استعمال کی وہ ٹیلی پرومپٹر کی زبان تھی, لکھی ہوئی تھی, جو کہ انہوں نے بڑی اسموتھلی وہ کی. اس سے پہلے وہ جب وہ بات کر رہے تھے اباؤٹ دا اسکیمز, اور اس کے اندر وہ ڈائیورژن ہو جاتی تھی کہ دیکھیں نا یہ دیٹ واز آل ایکسٹمپور. تو میں یہ سمجھتا ہوں ویری نائس ایکسٹمپور شارٹ پتھی اسپیچ. اور میاں صاحب کم اے لانگ وے. میں ایویں نہیں تعریف کر رہا, آپ کہیں گے لو جی بڑی تعریفہ شیفہ کر رہے ہو, تسی تیری جہاز کے نال جا رہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر جہاں should be given, he is facing a very difficult task, اور بڑی مشکلات ہیں, اور اس میں بھی 20 ارب روپیہ بھی نکال کے اناؤنس کر دینا اور دلاسا دینا, I think it shows a degree of sensitivity. ابھی تعریف کر دی, زیادہ تعریف تو نہیں کرنی, زیادہ تعریف ہوگی, ویسے اس پہ انقید ہونی چاہیے تھی. آپ نے کہا غلط بھی ہے یہ ایک طرح سے, بیکاز وہ باہر جا رہے ہیں. میں تو وہ کہا نا کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا نا کہ وہاں کیا ہوگا کیا نہیں کریں گے, ہندوستان کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, مگر وہ انہوں نے نہیں بتایا. اچھا چلیں, ایک بریک کا وقت ہے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کی کالز بھی لیں, ہم ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ باتیں اب آپ سے ہو جائیں, کیونکہ کچھ ایسے موضوعات ہیں جن کو اگر ہم ابھی ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گے. تو کل کے پروگرام میں ان کے اوپر بات ہوگی بڑی ڈیٹیل سے. آپ کی کالز اس وقت لینی ہے. جاوید صاحب ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی مدیب صاحب, سیٹھی صاحب السلام علیکم. میں جاوید اکرام بول رہا ہوں. جی جاوید صاحب السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں جی؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے سیٹھی صاحب کہ اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جرنلزم سے, صحافت سے اپنی وابستگی کو برقرار رکھا ہوا ہے. جی بالکل جی, یہ تو میرا پیشہ ہے, بالکل یہ اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے. نہیں, وہ ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں یہ حالات حاضرہ کا شعبہ تھوڑا سا تشنگی کا اور ویکیوم کا شکار ہو گیا تھا. تو بہرحال سیٹھی صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میڈیا ہے انٹرنیشنل یا پاکستان کا, اس پہ تبصرے, تجزیے, خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام سننے کے بعد مجھے تو کوئی انجانا سا خوف کسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ کرائسس اتنا بڑھ گیا ہے ہماری ریجن میں, پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, کلچرل, کہ آئی ڈونٹ سی اینی پولیٹیکل سولوشن ان دی نیئر فیوچر. تو کیا ایسا تو نہیں کہ کوئی جیوگرافیکل تبدیلی کے لیے میدان ہموار کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں یا میرے خدشات محض بے بنیاد ہیں؟ جاوید صاحب بے بنیاد تو نہیں ہے, مگر خدشات ہیں, بے بنیاد نہیں ہے, مگر ہوگا نہیں ایسے. عرض یہ ہے کہ ریجن, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ریجن جو ہے ٹرموائل میں ہے, مگر یہ ٹرموائل انڈیا میں کنٹینڈ ہے, چائنا میں کنٹینڈ ہے, ایون ایران میں کنٹینڈ ہے, افغانستان میں نہیں ہے, اور ہمارے ہاں اب تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہیں ہے. مگر میں بڑا پر امید ہوں, میرا خیال ہے یہ پاکستان میں ویل بی ایبل ٹو کنٹین اٹ. اگر ہمیں 5 سال ایک اندر ان انٹرپٹیڈ پولیٹیکل گورنمنٹ رہ جائے, اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس میں سے آدھے وعدے بھی وہ پورے کر دیں, اور ابھی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ارادے ان کے نیک ہیں. آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا کریں گے, یہ کیا نہیں کریں گے, کامیاب ہوں گے کہ نہیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بالکل امید چھوڑ دینی چاہیے. ویل بی ایبل ٹو سیز کنٹرول. آف کورس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دن بدن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, اور بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں, اور میٹرز آر گوئنگ آؤٹ آف ہینڈ. مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ بتائیں کہ جس قسم کے حالات ہیں, کسی وقت بھی یہاں ایک کوئی تیلی لگ سکتی ہے, آگ لگ سکتی ہے, اور جیسے ایجپٹ میں یا ٹونیسیا میں یا اور جگہوں پہ ایک لہر آئی انقلاب کی, تبدیلی چاہیے, بہت ہو گیا یہ, یہاں بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ تو ہو تو سکتا ہے, مگر اس قسم کے حالات نہیں ہیں اس ملک میں کہ اس قسم کی تیلی جو ہے سارے ملک میں آگ لگا دے. یہاں ایک کنسنسس ہے ڈیموکریسی میں, یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی جس کے خلاف ایک تبدیلی چاہیے آپ کو,
اور یہاں اس قسم کی ایران جیسی ہوموجینٹی بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ کہہ سکیں کہ ایک انقلابی لہر آنے والی ہے. نہ یہاں کوئی لیفٹ کی انقلاب کی پارٹی ہے، نہ کوئی رائٹ کی انقلاب کی پارٹی ہے. ریلیجس پارٹیز بھی جو ہیں وہ بھی بکھری ہوئی ہیں. تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سو ڈسگرنٹلمنٹ ہوگی، وائلنس ضرور ہوگا، تھوڑی بہت انارکی بھی ہوگی، مگر آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ول مینیج. احسان صاحب نہیں، احسان اللہ صاحب بنو سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور والا. جی حضور حکم. جی سر، آپ نے کال ابھی ملا ہی نہیں ہے. نہیں مل گئی جی، بات کر رہا ہوں. اچھا سر، ہیلو. جی جی حکم بولیے جی. السلام علیکم سر، میرا نام محمد عثمان ایڈوکیٹ ہے، میں بنو سے عرض کر رہا ہوں. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ آیا موجودہ حکومت ہماری 7 ایجنسیوں کے لیے کوئی قانون دے دے گی؟ کس قسم کے قانون چاہتے ہیں آپ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ FCR کے تحت ابھی تک انگریز کا قانون لاگو ہے، لوگوں کو کوئی بنیادی حق حاصل نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ اور اس کے ماتحت عملے کے تحت آتے ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں یہ ایجنڈا آئٹم ہے، پچھلی حکومت کے ایجنڈے میں بھی تھا اور یہ کافی عرصے سے یہ ایجنڈا. مگر مسئلہ کیا ہے کہ اتنی ڈی سٹیبلائزڈ ہے وہاں سچویشن کہ ایک انسٹیبل سچویشن کے اندر ایک اس قسم کا نئے قانون لانا، جبکہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس یا سیٹ اپ ہی نہیں ہے ان کو چلانے کے لیے. ابھی تو آپ فوج کا سہارا لے کے بہت سی ایجنسیاں آپ چلا رہے ہیں، اور وہاں انتشار ہے. پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے اس کے پاس پاور بھی نہیں ہے اور ہے بھی، اور یہ ٹرائبل لشکر یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایلیمنٹ آف اینٹی ٹیررزم اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ قبائلی لشکر جو ہیں وہ آپ بنائیں، ان کو اپنے ساتھ لیں اور آگے بڑھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہاں پرانے قانون جو ہیں، جو کہ پرانے صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں اور جو انگریزوں نے بھی اسٹرینتھن کیے ایک حد تک، ابھی حال ہی میں ان کو تبدیل کیا جائے گا. مگر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں جہاں اسٹیبلٹی آتی ہے، جیسے سوات میں آئی ہے، وہاں ان کو کرنا چاہیے بالکل. اور ایسے اور بھی علاقے ہیں جہاں کے یہ جو پرانے ریگولیشنز ہیں ان کو چینج کر کے ماڈرن لاز لانے چاہیے. اور اس کے لیے ایک تو کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے. یو نیڈ لائرز، یو نیڈ آپ جیسے، یو نیڈ ججز، یو نیڈ لیگل سیٹ اپس، یو نیڈ پولیس. یہاں باقی سیٹلڈ ایریاز میں ہمارے قانون اور یہ سب کچھ گر رہا ہے، فال اپارٹ کر رہا ہے. تو جہاں ایک نئے سرے سے یہ کرنا ہے وہاں اور بھی مشکل ہے. تو ہمیں پہلے یہ باقی علاقے جو یہاں ذرا ہاتھ جو ہے نا اس کو جما لینے دیں، پھر انشاءاللہ یہاں بھی آئیں گے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ پرانے قانون اور پرانے اسٹرکچرز، ٹرائبل اسٹرکچرز اور پرانے لاز، اس کے ساتھ آپ نہیں چل سکتا معاملہ. ویسے وقت بھی ختم ہو گیا صاحب، لیکن پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ تو خیر آپ کو یاد ہے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا، امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا، اس کے اندر پرابلمز ہیں. اچھا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. ناظرین، کل کے پروگرام میں آج کچھ ایسے امپورٹنٹ ایشوز تھے، خاص طور پر جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے ممکنہ طور پر طالبان کے ساتھ، اس کے اوپر عمران خان صاحب کی کچھ ریزرویشنز ہیں. اس کے حوالے سے کچھ انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے اندر کچھ سٹوریز بھی آ رہی ہیں، کچھ ویب سائٹس کے اوپر بھی لکھا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کل اس کو ذرا دوبارہ ڈیٹیل میں اسیس کریں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.